عطا فرما. اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تیسرا شخص کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ العامل المقسط، جو حاکم وقت انصاف کرنے والا ہو. اس کا حق بھی ہر بندہ جانتا ہے، کوئی بندہ اس کو ہلکا نہیں جانتا سوائے منافق کی. لہذا اگر حاکم وقت اچھا ہے، منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے تو یقیناً اس کے بارے میں کوئی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. سرکار کا فرمان ہے. عزیزان محترم، یہ کچھ باتیں میں آپ کو کچھ گزار کی جو ہمارے اس معاشرے کے حوالے سے تھی. اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق صرف ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خدمات ہیں، اور اگر ہم سبھی پر تبصرہ کریں تو یقیناً وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. صرف ایک بات میں آپ کو عرض کروں. آپ میں سے کچھ احباب تشریف لے گئے ہوں گے عمرے پہ. غار ثور کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا. غار ثور جو ہے یہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے. اگر صحیح معنی کو بندہ طاقتور ہو نا تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں جاتے جاتے. میں آپ کو عرض کروں، اور یہ بندہ نچیز اور میرا بیٹا چھوٹا تھا اس وقت زبیر، اور میری فیملی بھی تھی. ہم لوگ اوپر تک گئے جہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اس غار میں رہے. 3 گھنٹے صحت مند بندے کو لگتے ہیں، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ براہ راست اوپر چلا جائے، رک کے جانا پڑتا ہے. یعنی سانس لے لیا پھر چل پڑے، پھر سانس لے لیا پھر چل پڑے. بہت قلیل لوگ اوپر جاتے ہیں. اب ایک تو ہوتا ہے نا بندے کا اکیلا جانا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو کندھوں پہ سوار کر کے لے جانا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، اور وہ ایسے سیدھے سیڑھیاں بھی نہیں تھی. اب تو سیڑھیاں بنی ہیں، بنا رہے ہیں لوگ، اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھی. اور اب سیڑھیاں بننے کے باوجود بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار کہیں میں گر نہ جاؤں. یعنی اتنا مشکل ترین سفر ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اس غار کا سفر عبور کیا، طے کیا. اور پھر وہاں پر پہنچے. وہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ انسان ایسے سیدھا بیٹھ بھی سکے یا کھڑا ہو سکے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی بالکل ہلکا سا تھوڑا سا بھی درمیان میں خلا ہے اس کے کہ بندہ بس تھوڑا سا جھک کے جو ہے نا وہ نفل ادا کر سکتا ہے بیٹھ کے وہ. اور پھر وہ غار کو اندر صفا کرنا، پھر اس سام کا ڈسنا، یہ سارا سلسلہ. اور پھر یہ 3 دن تک وہاں پہ رہے. اب سوال یہ ہے، یہ سوال کر کے اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت یقیناً آپ نے صبح کو بھی اٹھنا ہے. وہ جو 3 دن سرکار وہاں پہ رہے نا، اب دیکھیں جیسے وہ وہاں پہ نکلے تھے ان کے محاصرے سے، تو سیدھا آپ اگر مدینہ پاک میں تشریف لے جاتے تو اگر محاصرے سے نکل سکتے ہیں تو سیدھا مدینہ میں بھی جا سکتے تھے. لیکن غار ثور پہ کیوں گئے؟ اور پھر یہ تو تھی قربانی سیدنا صدیق اکبر کی، اور ان کی جو اسماء بنت ابی بکر تھی، یہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا یہ پہنچاتی تھی، خاتون ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ 3 دن تو ہمیں 3 گھنٹے تو ہمیں لگتے ہیں، 3 ٹائم جو عورت کھانا پہنچاتی ہے، اب خود غور کریں وہ کتنا وقت لگتا ہوگا، کیسے جاتی ہوں گی وہاں پہ. تو ابھی بھی اگر کوئی بندہ بھونکے ان نفوس قدسیہ تو شرم آنی چاہیے. ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. نہ ہم سے اہل بیت کی گستاخی برداشت ہوتی ہے، نہ ہم سے صحابہ کی گستاخی برداشت ہوتی ہے. اگر صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو کوئی بندہ بھونکتا ہے تو ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اگر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکتا ہے ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. جہاں اہل بیت کی قربانی ہے وہاں پہ صحابہ کی بھی قربانی ہے، اور جہاں پہ صحابہ کی قربانی ہے وہاں اہل بیت کی بھی قربانی ہے. اور یہ جو 3 دن سرکار دو جہاں وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رہے نا غار ثور کے اندر، یہ اصل میں تربیت دینی تھی خلافت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وجہ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں حضرات مدینہ پاک پہنچے نا تو وہاں پر عکس ابو بکر صدیق پر اتنا چڑھ چکا تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے. یہ کے بعد آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور جب لوگ آتے تھے نا تو ابو بکر صدیق کو ملتے تھے. آپ نے پھر کیا کیا؟ غور کیجئے،
خادم ہو تو ایسا ایسا ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ وہ جیسے ہمارے ہاں ہاتھوں سے پنکھا وہ بناتے ہیں، پنکھا ہوا دینے کے لیے، آپ کھڑے ہوئے کپڑے کا وہ پنکھا بنایا، آپ ہوا دیں گے سبحان اللہ تاکہ پتہ چلے کہ نوکر یہ ہے، آقا یہ ہے۔ سبحان اللہ تو بھائی اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو سکتی ہے، کیا شفقت ہو سکتی ہے، کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ پھر نہ گھر کو دیکھتے ہیں، نہ بار کو دیکھتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی بے جانا ہوگا۔ اور اس رات جس رات انہوں نے ہجرت کی ہے، اس رات بستر مصطفیٰ پر اگر سوئے ہیں تو مولا کائنات سوئے۔ اور جب مولا کائنات سے صبح کو پوچھا گیا کہ علی رات کو نیند بھی آئی؟ بھی چاروں طرف تو محاصرہ تھا، تلواریں نیام سے باہر تھیں، موت کا بھی خطرہ تھا، تو آپ فرمانے لگے کہ دوستو زندگی میں کبھی کسی رات بھی میں جی بھر کر نہیں سویا جس رات میں ہجرت والی رات سویا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ چاروں طرف محاصرہ تھا، تلواریں باہر تھیں۔ کہنے لگے بات یہ تھی کہ سرکار نے مجھے فرمایا تھا کہ صبح علی اٹھنا، یہ امانتیں واپس کر کے پھر تو مدینہ پاک میں آنا۔ تو زبانی رسالہ سے جو کہ نکلا تھا اور مجھے 100% یقین تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، مدینے جاؤں جی۔ بے شک اور پھر خاتون جنت، ان کا بھی یوم پیدائش میرے خیال اسی میں ہے، اور یہ وہ خاتون جنت ہیں کہ کائنات کی انوکھا نظام ہے ان کا، کائنات کی ہر نسل باپ سے چلتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی اگر نسل چلی ہے تو وہ خاتون جنت سے چلی ہے۔ بے شک اور صرف حدیث مبارکہ آخری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ فرماتی ہیں کہ سرکاری دو جہاں سے نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ پاک نے ہر بندے کی نسل اس کے باپ سے چلائی ہے، لیکن اے فاطمہ میری نسل تیرے سے چلے گی، میں تمہارا ولی ہوں گا، میں تمہارا اسبہ ہوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکاری دو جہاں وسلم نے ان شہزادوں کو زندگی بھر کبھی نواسا کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا ہے تو بیٹا کہہ کر پکارا ہے۔ اور تفسیر بیضاوی کے اندر ہو یا پھر تفسیر الکبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی ہو، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک مقدس میں آتا ہے نا انا اعطیناک الکوثر، وہ فرماتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد سرکار کی ذریت اور سرکار کے نسل ہے۔